الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم سلم عليه. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک میں قرآن مقدس کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے حصول کے اسباب پر بات شروع کی تھی. بندہ قدم قدم پہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے. عام انسان کی بات ایک طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اعمال کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر کیسے جنت میں جانا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ چاہیں گے تو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے. اللہ کی رحمت دخول جنت کا سبب ہے. تو پھر اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان اتنی مشقت اٹھاتا ہے، اتنے اعمال کرتا ہے، پھر ان کی کیا ضرورت کہ جب جانا ہی اللہ کی رحمت کے ذریعے ہے. تو میرے بھائیوں، یہ جو اعمال ہیں یہ اللہ کی رحمت کے حصول کا سبب ہے. جنت ملے گی اللہ کی رحمت کے بلبوتے پر، اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی نیک اعمال کے بلبوتے پر. اس لیے اللہ نے اعمال کا دروازہ کھولا ہے تاکہ بندوں کا تعلق اللہ سے جڑا رہے اور اللہ کی رحمت ان کی جانب متوجہ رہے. عرض کیا تھا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب اور غصے پر غالب ہے. اللہ تبارک و تعالی اتنا جلدی اپنی مخلوق پر ناراضگی کا اظہار نہیں فرماتے جتنا زیادہ اور تیزی سے اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرماتے. اس لیے کہ اس کی صفت ہے الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، انتہائی رحم والا ہے. اس کی رحمت کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. کہہ دیا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی اللہ کی رحمت کی مثال ہے. 70 مائیں، 70 نہیں، کائنات کی ساری مائیں مل جائیں، کائنات کی مائیں انسانوں میں نہیں جنات میں سے بھی اور تمام جاندار مخلوقات میں سے مائیں مل جائیں اور ان کی شفقتوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو بھی اللہ کی رحمت کا مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکتا. کما یلیق بشانی ہی، اس کی شان کے جیسے لائق ہے وہ ویسے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں. تو اس پر ہم نے ایک بات موضوع شروع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام میں، قرآن مقدس میں 8 اسباب بیان کیے گئے ہیں حصول رحمت کے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا کون کون سا سبب ہے. بندہ جس کو اختیار کرے تو اللہ کی رحمت نصیب ہوگی، اور جب اللہ کی رحمت نصیب ہوگی تو وارے نیارے ہو گئے، کام بن گیا. تو میرے بھائی، اس کے حوالے سے پہلی جو بات عرض کی گئی تھی، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، کہ اللہ اور اس کے حبیب کا کہنا مان کے زندگی گزارو، اللہ کی رحمت تم پہ عاشق رہے گی. اللہ کے حکموں کو نہیں چھوڑنا. ساری دنیا چھٹتی ہے چھوٹ جائے، ساری دنیا چھوڑتی ہے چھوڑ کے چلی جائے، مگر رب ناراض نہ ہو، رب راضی رہے. اور اللہ کے رسول کا دامن نہیں چھوڑنا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی وجہ سے اگر بڑے سے بڑا امتحان بھی جھیلنا پڑے تو جھیل لیجئے، مگر اللہ کے حبیب کی سنت کو کبھی ترک مت کیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ جنت میں وہی داخل ہوگا جو مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا. اور پیار کا پیمانہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری محبت کا پیمانہ میری اتباع ہے. بس میری مان کے چلو. انسان اگر کسی سے محبت کا دعویٰ، اپنے والدین سے محبت کا دعویٰ کرے کہ مجھے بڑا پیار ہے اپنے ماں باپ سے، اور ماں باپ اگر اسے کہیں کہ بیٹا یہ کام کرو، وہ کہے کہ مجھے پیار تو بہت ہے آپ سے مگر یہ کام میرے سے نہیں ہوگا، تو میرے بھائیو یہ محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہے. سچی محبت یہ ہے دکھلاوا نہ ہو، بس دل سے اطاعت کی جائے اور اتباع کی جائے. یہ اصل کیا ہے؟ حصول رحمت کا. آگے فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اور دوسرا طریقہ حصول رحمت کا اتباع قرآن. فرمایا قرآن مقدس کی اتباع کی جائے. یہ اللہ کے احکامات کی دستاویز ہے، اس کی اتباع کرنے والے پر اللہ کی رحمت نچھاور ہوتی ہے. اور تیسری چیز جو بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے قرآن کو دل کی توجہ سے سننے والے پر اللہ کی رحمت نچھاور ہوتی ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فرمایا جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا، فَاسْمَعُوا نہیں فرمایا، فَاسْتَمِعُوا، دل لگا کر سنو. قرآن کو دل لگا کر سنو، فارمیلٹی کے طور پر نہیں کہ تلاوت چلا دی جاتی ہے اور اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے اور کوئی توجہ نہیں ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں رحمت نصیب ہوگی. میرے بھائیو جہاں قرآن پڑھنا وہ باعث برکت ہے، وہاں قرآن کو توجہ سے سننا یہ باعث برکت ہے، مگر ہو توجہ سے سننا. فاستمعوا. نمبر 2 وانصتوا، خاموش رہنا ہے جب اللہ کا قرآن سنایا جائے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ کیا ہو؟ رحمت. یہ بھی حصول رحمت کا. یہ ہم نے 3 اسباب پڑھے تھے. آج انشاءاللہ کوشش کریں گے بقیہ کے 5 اسباب بھی مختصراً پڑھ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان اسباب پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ ان اسباب کے حصول کی توفیق نصیب فرمائیں، اور پھر ہمارا اللہ کی رحمت سے ایک گہرا تعلق اور مناسبت پیدا ہو جائے. کہو انشاءاللہ. عمل کے جذبے سے میرے بھائیوں، میں بھی آپ بھی عمل کے جذبے سے، عمل تھوڑا ہو مگر سچا، کھرا، خالص اور اخلاص بھرا عمل ہونا چاہیے. میں نے آپ دوستوں کی خدمت میں جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 63 کی تلاوت کی ہے آغاز میں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نزول رحمت اور حصول رحمت کا ایک سبب بیان کیا ہے، اور وہ ہے تقوی. کیا چیز؟ تقوی. تقوی کا مطلب اللہ کی ہر ناپسندیدہ بات سے بچنا. اللہ کے ہاں جو چیز، جو بات ناپسندیدہ ہے اس سے بچ کے زندگی گزارنا، اس کا نام تقوی ہے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ابی یہ بتاؤ تقوی کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے مثال سے سمجھایا. حضرت کبھی خاردار راستے سے گزر ہوا ہے، جنگل سے گزر ہوا ہو، وہاں کانٹے دار جاڑیاں ہوں؟ فرمایا ہاں ہوتا ہے. تو کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا دامن سمیٹ کے، اپنا لباس، اپنا دامن، اپنا بدن بچا کے گزر جاتا ہوں. فرمایا اسی کا نام تو تقوی ہے. جب دنیا کی راہ پہ ہم چل رہے ہیں تو راستے میں جگہ جگہ شیاطین کی آماج گاہیں ہیں، جگہ جگہ شیاطین کے مورچے ہیں، اور انہوں نے پوزیشنیں سنبھال رکھی ہیں. وہ طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی خیالات ڈالیں گے، وسوسے ڈالیں گے، کبھی بد نظری کا گناہ کروائیں گے، کبھی بد سمعی اور گناہ کے سننے کا گناہ کروائیں گے، کبھی زبان کے غلط استعمال کا گناہ کروائیں گے، کبھی حقوق اللہ کے معاملے میں، کبھی حقوق العباد کے معاملہ میں. تو شیاطین کے حملے ہوتے ہیں. فرمایا شیاطین کے حملوں سے بچ کر جو زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچ کے زندگی گزار رہا ہے، یہ متقی ہے. کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ اکبر. وہ متقی ہے اور اللہ کو محبت ہے تقوی والوں سے. تو یہاں فرمایا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو ارشاد ہو رہا ہے اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ. فرمایا تم حیران ہو اس بات پر، اَوَعَجِبْتُمْ تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے اندر کے ایک مرد کو نصیحت دے کر بھیج دیا گیا ہے، نبوت کا تاج پہنا کر بھیج دیا گیا ہے، تمہارے اندر کے ایک مرد کو رسول بنا دیا گیا ہے. اور رسول کا کام کیا ہے؟ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، تمہیں خبردار کرے، اللہ کی ناراضگی والی چیزوں سے خبردار کرے. ڈرانا دوستو 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کسی کی نفرت میں، کسی کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے اس کو ڈرانا، دھمکانا. ایک ہوتا ہے شفقت کی وجہ سے ڈرانا. دشمن آ گیا، ڈکیت آ گیا، اس نے ٹیٹی رکھ دی، تو اب یہ شفقت سے نہیں ڈرا رہا، یہ جانی دشمن ہے، یہ نقصان کرنے کے لیے ڈرا رہا ہے. مگر باپ ہے وہ بچے کو ڈراتا ہے، بیٹا اس طرف نہیں جانا، آگے گڑا ہے اس میں گر جاؤ گے. ماں بچے سے کہتے بیٹا چولہے کے قریب نہیں جانا، آگ ہے جل جاؤ گے. اب ماں باپ بھی ڈرا رہے ہیں اور ڈکیت اور دشمن بھی ڈرا رہا ہے. اس کے ڈرانے کا رنگ الگ ہے، ان کے ڈرانے کا رنگ
الگ ہے. اللہ کے نبیوں کے ڈرانے کا جو انداز ہوتا ہے لِيُنذِرَكُمْ تاکہ وہ تمہیں شفقت کی وجہ سے ڈرائے. وہ تمہیں ڈرائے گناہ نہ کرو آگے جہنم ہے. وہ تمہیں ڈرائے اللہ کی نافرمانی سے بچو اس لیے کہ قبر میں جانا ہے, قبر میں سوالات ہیں, قبر میں عذاب ہے, ثواب ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچو. وہ تمہیں ڈراتے ہیں شفقت کی وجہ سے. کس لیے؟ شفقت کی وجہ سے. وَلِتَتَّقُوا فرمایا پیغمبر ہم نے اس لیے بھیجے تمہاری طرف تاکہ وہ تم پہ محنت کریں اور تم کیا کرو؟ وَلِتَتَّقُوا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. کیا کرو؟ یہ ہمارا عنوان ہے, تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ, اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے بن جاؤ. یا اللہ جب ہم تقوی اختیار کریں گے تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے, اللہ تم پہ رحمت نچھاور فرمائیں. تقوی گناہوں سے بچنا یہ سبب ہے اللہ کی رحمت کے حصول کا. کیا ہے بھائیو؟ اللہ کی رحمت کے حصول کا. یہ میرے سامنے 28واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورۃ الطلاق. سورہ طلاق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس عنوان کو بڑا خوبصورت انداز سے بیان کیا اور تقوی کے 5 فوائد بیان فرمائے. تقوی کے 5 فائدے ان آیات میں, آیت نمبر 2, آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 کے اندر. میرے بھائیو گھروں میں ترجمہ دیکھا کریں, دل کی آنکھوں سے دیکھا کریں تاکہ یہ ہے کہ ہمارا دل روشن ہو اور اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے. چنانچہ یہاں کیا بات ارشاد فرمائی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 2 کے بیچ میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا مَن يَتَّقِ اللَّهَ جو اللہ سے ڈرے, جو اللہ کی نافرمانی سے بچ بچ کے زندگی گزارے, تقوی اختیار کرے. جو دوست سو رہے ہیں ان کو جگا دے. توجہ ہے جی؟ ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ تقوی اختیار. اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا ہے. اور ہر بندہ جانتا ہے میرے اندر کون سا گناہ ہے جو پل رہا ہے, کون سا گناہ ہے جس نے میرے اندر گھر کر رکھا ہے, کون سی اللہ کی نافرمانی ہے جو میری عادت بن چکی, جس کی مجھے لت پڑ چکی ہے. میرے بھائیو ایسی عادت, ایسی لت جو انسان کی جان نہیں چھوڑ رہی, ایسا گناہ یہ اللہ کی رحمت کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے. اس لیے ہم نے تقوی اختیار کرنا تو ایسے گناہ کو زندگی سے نکالنا ہے جو ہماری عادت بن چکی ہے. اب دیکھیے یہاں کیا فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جو اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے, جو اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے. کتنے فائدے ملیں گے جی؟ شاباش, 5 فائدے ملیں گے. پہلا فائدہ یجعل لہ مخرجا, وہ پھنس گیا, بند گلی میں آ گیا, ہر طرف سے دروازے بند ہو گئے, مشکلات ہی مشکلات ہیں, چاروں طرف سے اسباب ختم ہو گئے, ایسی مشکل میں آ کے الجھ گیا. فرمایا کہ اس کو کہیں سے نکلنے کا راستہ نہیں نظر آتا. یتق اللہ, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا عہد کر لے, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا رب سے وعدہ کر لے. یجعل لہ مخرجا, اللہ فرماتے ہیں اس کو بند دروازوں سے بھی باہر نکال لوں گا. یجعل لہ مخرجا, جیسے گندے آٹے سے بال کھینچ لیا جاتا ہے اس طریقے سے میں اس کو مشکلات سے اور حالات سے, پریشانیوں سے اور ٹینشنوں سے باہر نکال کروں گا. آج ہم میں سے کون ہے جو یہ حل نہیں چاہتا بھائی؟ آج کون ہے جو اپنے آپ کو بند گلی میں کھڑا نہیں سمجھ رہا؟ ہر طرف سے دیکھتا ہے کہ مشکلات آ گئی ہیں, کہیں جانی مشکل, مالی مشکل, صحت اور بیماری کی مشکلات ہیں, تو ہر طرف سے انسان گھرا ہوا. اس کو کرنا کیا ہے؟ علاج یہ کرنا ہے کہ اس کو گناہ چھوڑنا ہوں گے. کیا کرنا ہوگا جی؟ شاباش بولیے کیا کرنا ہے جی؟ تاکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو اور ایک ٹھوکر سے دروازہ کھل جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے زلیخا نے دروازے بند کیے تھے اور گناہ کی دعوت دی تھی, اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہر طرف سے دروازے بند ہیں, باہر سے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور نکلنے کا راستہ نہیں ہے. تو ایک دم اللہ کی جانب نگاہ اٹھتی اور کہتے ہیں قال معاذ اللہ, ہر طرف سے دروازے بند ہیں مگر میرے رب کی پناہ کا دروازہ تو کھلا ہے. ہاں جی, پناہ کا دروازہ, اور میرے رب نے دروازے کھولے, میرے رب نے بچایا. تو میرے بھائیو پہلا فائدہ مشکلات سے نکلنے کا حل تقوی. نمبر 2 وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو تقوی اختیار کرے گا, گناہوں سے بچنے کا وعدہ کرے گا, نافرمانیوں کو زندگی سے نکالے گا. یہ میں بار بار تقوی کا مطلب کیوں عرض کر رہا ہوں؟ تاکہ فوائد کے ساتھ اپنی ذمہ داری ہمیں یاد رہے. ہمیں کرنا کیا ہے؟ جو گناہوں کو اپنی زندگی سے نکالے گا, یرزقہ من حیث لا یحتسب, اللہ اس کو وہاں سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. غیب کے خزانوں سے اللہ اسے پالیں گے. بولیے کس طرح پالیں گے؟ غیب کے خزانوں سے پالیں گے. ویسے بھی اللہ جو پال رہے ہیں, جو ہمارے گھروں کی ضروریات ہیں, ایک بندہ ہے وہ 50,000 سیلری اٹھا رہا ہے اور اس کے گھر کا خرچ ہے 1 لاکھ روپیہ, مگر مہینے کے آخر پہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ جیسے کیسے کر کے پورا کروا دیتے ہیں. اگر وہ ٹیلی کرے آپس میں میری انکم کیا ہے, میرے اخراجات کیا ہیں, تو یقیناً اس کی اخراجات اس کی آمدن سے باہر ہو جاتے ہیں. مگر یہ جو خزانہ غیب سے اخراجات پورے کرا رہا, یہ کون کرا رہا؟ یہ اللہ ہیں. یہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ مہربان ہیں. یرزقہ من حیث لا یحتسب. اور آگے فرمایا یہاں یہ بات بیان کر کے
آگے آیت نمبر 3 کے اندر آئے تو آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. تقوی کا تیسرا فائدہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی گناہ چھوڑنے والے کی زندگی آسان بنا دیں گے. کیا ہوگا؟ ہاں، من امرہ یسرا، اس کے ایک ایک کام میں آسانی. پھر وہ شکوہ نہیں کرے گا کہ میرے معاملات الجھے ہوئے ہیں، وہ شکوہ نہیں کرے گا میرے حالات میرے کنٹرول سے باہر ہیں. فرمایا اگر چاہتا ہے کہ اس کے حالات آسانی سے سلجھتے چلے جائیں تو کیا کرنا ہے؟ بولو گناہ چھوڑنے ہیں. کیا کرنا ہے پیارے بھائی؟ گناہ چھوڑنے. بہت آسان سا وظیفہ قرآن نے دیا. پھر آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، چوتھا فائدہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو گناہ چھوڑے گا اللہ سے ڈرے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اس کے دو معنی ہیں، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کی برائیاں مٹا دیں گے. سیئات کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے برائیاں، گناہ کی جو نحوست ہوتی ہے، اور دوسرا معنی ہے سیئات، مشکلات. سیئات مشکلات. اللہ تعالی گناہ چھوڑنے والے شخص کی سیئات کو دور کر دیں گے، یعنی اس کے گناہ بھی معاف فرما دیں گے، اور اگر زندگی میں کوئی مشکلات ہوں گی تو گناہ چھوڑنے کی برکت سے اللہ مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دیں گے. 4 فائدے ہو گئے. اور 5واں فائدہ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو گناہ چھوڑے گا يُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ اس کو بڑا ثواب عطا فرمائیں گے. آخرت کی کامیابی کے لیے ثواب چاہیے تو بڑا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. تو دوستو تقوی ہم سب کی ذمہ داری ہے. تقوی حصول رحمت کا سبب ہے. اور تقوی کا مطلب کیا ہے آسان الفاظ میں؟ شاباش. کیا کرنا ہے جی؟ ہر بندہ اپنے اندر غور کرے. کون سا گناہ ہے جو میرے جسم کے ساتھ میری روح کے ساتھ چپکا ہوا ہے؟ کون سا گناہ ہے جو میری عادت بن گیا، جس کی مجھے لت پڑ چکی ہے؟ سمجھ جائے کہ یہ گناہ ہے جو میری تباہی کا سبب ہے. یہ میرے گھر کو اس گناہ کی وجہ سے آگ لگی ہوئی ہے، میرے سکون کو، میرے امن کو، میرے حالات کو جو آگ لگا رکھی اس گناہ نے لگا رکھی. اس گناہ کو زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال کر دیکھیں، میرا رب یہ 5 دروازے کھولے گا. کتنے؟ 5 دروازے کھولے گا انشاءاللہ. تو میرے بھائیو حصول رحمت کے لیے تقوی شرط ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ اپنی رحمت پہ کیا ہے، رحمت سے جنت میں جائیں گے. اور رحمت کیسے حاصل ہوگی اس کا ایک ذریعہ میرے رب نے بیان فرمایا، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام. نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام. یہ سورۃ النور ہے، 18واں پارہ سورۃ النور. اور سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے. سورہ نور آیت نمبر 56 ہے جی. اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 56 کے اندر یہ بات بیان فرماتے ہیں. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فرمایا رحمت چاہتے ہو یہ نسخہ استعمال کرو. کیا کرنا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو. کیا کرو؟ نماز قائم رکھو. نماز. میرے بھائیو آج اگر ہم اللہ کے سامنے جھکنے کے عادی ہو جائیں گے، اللہ ہمیں حالات کے سامنے نہیں جھکنے دے گا. اللہ میں حالات کے سامنے نہیں. جو اللہ کے سامنے جھکنے سے کتراتا ہے پھر وہ جگہ جگہ ٹکرے مارتا ہے، وہ جگہ جگہ جا کے پھر ٹھوکریں کھاتا ہے اور اس کے حالات ویسے کے ویسے الجھے رہ جاتے ہیں. نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے. آج نماز نہیں ہوگی زندگی میں اور مشکلات تو آئیں گی. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ عاملین کے پاس، تعویذ فروشوں کے پاس حساب کرانے چلے ہیں. ذرا حساب کرو جی میرے کیا معاملات ہیں، حساب کرو جی یہ مشکلات کس کے لیے کیسے آ رہی ہیں. میرے بھائیو سیدھا سیدھا حساب ہے کہ میرے تیرے اللہ سے تعلقات بگڑے ہوئے. یہ سیدھا سیدھا حساب ہے. بس تعلقات بنائیں، تعلقات ٹھیک ہو گئے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو تعلقات میں سب سے اہم تعلق کیا ہے کہ یہ جبین نیاز کس کے در پہ جھکنے کی عادی ہو؟ اللہ کے در پہ. نماز کے عادی بنو. میرے رب نے آیت نمبر 56 میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، مال بھی پاک کرتے رہو. اللہ نے مال دیا ہے، زکات دیتے رہو، اللہ کا حق دیتے رہو. جو غریبوں کا حق آپ کے گھر میں رب نے رکھ دیا. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول کی مان کے چلو. فائدہ کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم پہ کیا ہوگا؟ اللہ رحمت نے چھاور فرمائیں گے، اللہ رحم فرمائیں گے. اس طرح دوسرے پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اگر اللہ کی مدد کی متلاشی ہو کہ اللہ کی مدد آئے، اللہ خزانے غیب سے دروازے کھولیں، مدد آئے اللہ تعالیٰ کی، تو فرمایا کیا کرو؟ نماز اور صبر کے لیے، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. نماز اور صبر کے ذریعے مدد کس سے؟ توجہ دھوکہ دیا جاتا ہے. دیکھو جی غیر اللہ سے مدد مانگنے سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں جی مردوں سے مت مانگو، غیر اللہ سے مت مانگو. یہ دیکھو جی قرآن میں آیا نماز اور صبر سے اللہ تعالیٰ، نماز اور صبر سے مدد مانگو. بھائی نماز اور صبر سے مدد نہیں مانگنی. نماز اور صبر یہ آلات ہیں، یہ اسباب ہیں، اور مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ. یعنی یہ اعمال اختیار کریں گے، یہ اسباب اختیار کریں گے تو مدد کا دروازہ کون کھولے گا؟ مدد اللہ فرمائیں گے. سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک، ہر ایک کو معنی یاد ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو معنی یاد ہے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور
تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ جو تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہی میں اگر بھی آ گیا کام چلے گا؟ تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں اور غیروں سے بھی مدد مانگتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، مدد کرنے والا مدد، اس میں بھی تھوڑی تفصیل ہے، خیر عنوان تو ہمارا الگ ہے. میں نے آپ سے کہا جی مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے، آپ نے مجھے دے دیا، آپ نے میری کیا کر دی؟ مدد کر دی. تو یہ کیا مطلب ہو گیا جی؟ اے اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، پھر کیا یہ شرک نہیں ہوا؟ یہ شرک نہیں ہوا میرے بھائیوں. ہم ایک دوسرے سے تعاون مانگتے ہیں اسباب کے تحت. کس کے تحت؟ اسباب. اور اللہ سے مانگتے ہیں بغیر اسباب کے، وہ دینے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے. نمبر 2، یہاں تعاون ہے. آج مجھے ضرورت پڑی آپ سے مانگ لیا، کل آپ کو ضرورت پڑی آپ مجھ سے مانگ لیں گے. اور اللہ کی جانب یک طرفہ ٹریفک ہے، ہمیں ضرورت پڑتی رہے گی، اللہ کو کبھی ہم سے ضرورت نہیں پڑے گی، نہیں پڑے گی. اور تعاون مدد بھی وہ کر سکتا ہے جس کے پاس کچھ ہو. آپ کی جیب میں 100 روپیہ نہ ہو تو 1000 کیسے دیں گے؟ اور اللہ کے خزانے لامحدود ہیں. کیا ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو واپس آئیے میرے بھائیوں، یہاں مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو گے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی. مصیبتوں پہ مشکلات پہ صبر کریں گے، اللہ راضی ہوں گے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی. تو یہاں اصلاً مدد کس سے مانگی گئی ہے؟ اللہ ہی سے مانگی گئی ہے. تو میرے بھائیوں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز اور زکات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. اس طرح استغفار کرنا، استغفار سورۃ النمل کی آیت نمبر 46 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ، لولا تستغفرون اللہ، تم کیوں اللہ سے بخشش نہیں مانگتے ہو؟ شکوہ دیکھیں، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ گناہ ہو گئے تو گناہ ہو جانا، یہ نہیں کہا کہ گناہ کیوں کرتے ہو. بھائی گناہ تو انسان کے خمیر میں ہے، انسان کمزور ہے، گناہ تو ہوگا. اسے عناصر اربع سے اس کو وجود دیا گیا ہے اور وہ بھی آپس میں متضاد ہیں. پانی اور آگ ہے، ہوا اور مٹی ہے، ان کا ٹکراؤ ہوگا تو لازماً کہیں نہ کہیں خرابی پیدا ہو جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے انسان گناہگار ہیں لیکن پیارے ہیں وہ گناہگار، اچھے ہیں وہ گناہگار جو گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لیتے. کیا کر لیتے ہیں؟ گناہ کا ہو جانا میرے بھائیو عیب نہیں ہے، یاد رکھنا. گناہ کا ہونا انسان سے یہ عیب نہیں ہے، گناہ پہ اصرار کرنا یہ عیب ہے، گناہ پہ اڑ جانا یہ عیب ہے، گناہ پہ مصر ہونا، ڈٹ جانا، ضد کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے. جو ہی گناہ ہو فوراً اللہ کی جانب متوجہ. آگ لگے تو کیا کرنا ہے؟ بجھانی ہے. آگ لگے تو کیا کرنی ہے؟ بھائی آگ دنیا میں ہے، لگ جاتی ہے. اچھا آپ کوئی کہے بھائی یہ آگ کیوں ہے، آگ ہی نہ ہوتی. بھائی آگ ہے دنیا میں، اس کی ضرورت ہے. آگ لگ جائے تو اب یہ نہیں کہنا کہ یہ لگ گئی ہے تو ہمارا کیا قصور، آگ بجھانی ہے. بھئی گناہ ہو گئے، شیطان ہے وہ بہکاتا ہے، اس کے بہکاوے میں آ گئے، بھول گئے، غلطی ہو گئی. گناہ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ. کہیے محبت سے، کہیے محبت سے استغفر اللہ، میرے اللہ میں معافی چاہتا ہوں. اور میرے بھائیو استغفار، کھوکھلی استغفار بھی نہیں چلے گی. اللہ کے کھوکھلی استغفار پتہ کیسی ہوتی ہے؟ ہاتھ میں تسبیح ہے، اپنے کام میں لگے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پتہ بھی نہیں. استغفار کو استحضار کے ساتھ، کیا مطلب ہے؟ زبان سے جو کہا اس کو دل پہ پیش کریں. دل کہے کہ ہاں میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، یعنی اپنے مد نظر اپنا کوئی گناہ رکھ لیا جائے. ہر انسان جانتا ہے اس حمام میں سب ننگے، انسان اپنے گناہوں کو بخوبی جانتا ہے کہ میرے اندر کون کون سی خامیاں ہیں. اپنے مد نظر ایک گناہ کو رکھے اور پورے تصور سے شرمندگی کے ساتھ اس پہ ضرب لگا کر کہے استغفر اللہ، میرے اللہ میرا یہ گناہ معاف فرما دے، میرے اللہ میرا یہ گناہ معاف فرما دے. تسبیح کا ایک ایک دانہ ایک ایک گناہ کو گرانے کا سبب بنتا جائے. اگر کوئی تسبیح کا دانہ بغیر گناہ کے تصور کے گر گیا، اس کو اٹھائیے، واپس لائیے اور پھر تصور میں لائیے اپنی کسی غلطی کو، کسی عیب کو، اور اس پہ ضرب لگا کر کہیں شاباش استغفر اللہ، میرے اللہ میرا یہ گناہ معاف فرما دے. میرا یہ گناہ، میں دعوے سے کہتا ہوں، رب کے گھر میں ہوں، اپنے رب کی رحمت پہ مجھے دعویٰ ہے اس بات کا کہ بندہ اگر سچے دل سے چند مرتبہ گناہوں کو سامنے رکھ کے یہ جملہ دہرائے، جملہ دہرانے کی دیر ہے، اللہ زندگی کے سب گناہ معاف فرما دے. یقین ہے. اور یاد رکھیں جب بھی استغفار کریں اس یقین کے ساتھ کہ جس رب نے معافی مانگنے کی توفیق مجھے دی ہے وہ میرے گناہ بخشنا چاہتا ہے، ورنہ توفیق ہی نہ دیتا، بخشنا چاہتا ہے. اچھا جب اس نے توفیق دی اور عمل مجھ سے کروا لیا، استغفار کی توفیق عطا فرمائی، اس کے بعد پھر یہ یقین اپنے دل میں بٹھا لیں کہ اس نے جس گناہ سے معافی کی توفیق دی تھی اللہ نے میرا وہ گناہ معاف بھی فرما دیا. اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں بھائی، اچھا گمان، جیسا گمان ہوگا ویسے معاملات ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم استغفار کیوں نہیں کرتے ہو؟ استغفار کرو تاکہ میں اللہ تم پہ رحمت کروں. کیا کروں؟ رحمت کروں. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اپنے رب سے گناہ بخشواؤ، استغفار کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، غفار ہے. کیا ہے بھائی؟ غفار، غفار ہے، بخشنے والا ہے. تو دوستو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر حصول رحمت کے جو اسباب بیان فرمائے وہ کیا ہیں کہ اللہ کے قرآن سے جڑو، تقوی اختیار کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ اپنے وقت پہ ادا کرتے رہو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، استغفار کرو، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔ اور چھٹا سبب جو بیان فرمایا وہ یہ ہے اپنے گزشتہ گناہ اور اپنے آئندہ گناہوں کے متعلق خوف زدہ رہو کہیں کسی گناہ کی وجہ سے اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ آپ احباب کو آیت یاد ہے، یہ میرے سامنے 23واں پارہ ہے، سورت کا نام سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 45 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا جب ان سے کہا جائے اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم، اپنے اگلے پچھلے گناہوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، وہ بے نیاز ہے، کسی گناہ پر وہ گرفت نہ کر لے، کسی جرم پر وہ پکڑ نہ کر لے، فرمایا اپنے گناہوں کے معاملے میں ڈرتے رہو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ڈرنا تمہارا کام ہے، لعلکم ترحمون، رحمت کے دروازے کون کھولے گا؟ حصول رحمت کا 7واں سبب ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے، جری نہ ہو، جرت نہ دکھائے، یہ نہ کہے ساری دنیا کر رہی ہے، اگر ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا بھائی؟ مجھے ایک بات بتائیے، کیا ساری دنیا نافرمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو مغلوب کر سکتے ہیں؟ اللہ پھر بھی غالب ہے، ساری کائنات کے انسان اور جنات اور مخلوقات اللہ کی نافرمان بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں رائی کے دانے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا، اور ساری کائنات اللہ کی مطیع و فرمانبردار ہو جائے تو ایک رائی کے دانہ برابر اللہ کی شان اقدس میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ جو کچھ کرنا ہے میرے بھائیوں اپنے نفع کے لیے کرنا، جو کچھ کرنا اپنے نقصان سے بچنے کے لیے کرنا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 8واں سبب بیان فرمایا ہے، یہ میرے سامنے 26واں پارہ اور سورت کا نام سورت الحجرات ہے، سورت الحجرات کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8واں سبب بیان فرمایا کہ میری رحمت، جاگ رہے ہیں، متوجہ ہیں؟ پھر میں وہ جملہ دوہرا دیتا ہوں، جتنے بھی اعمال ہوں، اعمال کے بلبوتے پر جنت میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے۔ اعمال کے بلبوتے پر جنت میں کوئی نہیں جائے گا، جنت میں جائیں گے کس سے؟ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے جائیں گے۔ اور اعمال کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی رحمت کے حصول کا سبب ہے، اس لیے اعمال کیے جا رہے ہیں۔ اعمال نہیں ہوں گے حصول رحمت نہیں ہوگا، بخشش خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں 8ویں نمبر پہ قرآن مقدس نے وہ عمل بتلا دیا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی اور کام بن جائے گا۔ آیت نمبر 10 سورت الحجرات، اور پارہ کون سا ہے؟ 26واں۔ کون سا؟ 26واں۔ میرے بھائیوں یہ قرآن ہماری ہدایت کی کتاب ہے، اس قرآن کو ہم نے سیکھنا ہے، اس کو عمل میں لانا ہے، یہ ہمارا رہنما ہے، اس سے رہنمائی لے کے زندگی گزارنی ہے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ کون؟ سارے بولیں ایمان، کون؟ ایمان والے بھائی بھائی ہیں، اور کافر اور مومن کا آپس میں کوئی رشتہ، یہ نعرے لگانا فلاں فلاں بھائی بھائی، اور بھائی کوئی بھائی بھائی نہیں، بھائی بھائی صرف کون ہے؟ انما المؤمنون، یہ ایمان کا رشتہ، یہ بھائی بندی ہے، بھائی بھائی مومن ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، مگر جب آپس میں رہیں گے، معاشرہ ہے تو کہیں آپس میں برتن ٹکرا جاتے ہیں، کہیں آپس میں دو بندے آپس میں مزاج کی تلخی کی وجہ سے ناراضگی پیدا ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، پھڈا ہو گیا، دو مسلمان ملکوں کے بیچ میں پھڈا ہو گیا، دو قبائل کے بیچ میں پھڈا ہو گیا، دو خاندانوں کے، اور ہیں سب مسلمان، تو اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، تم نے تماشا نہیں دیکھنا۔ فریق ثالث نے تماشا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ادھر لڑائی شروع، ادھر موبائل جیب سے نکالا اور جناب ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے، تاکہ کیا ہے میں اس کو اپنے پیج پہ ڈالوں گا اور خوب ریٹنگ ہوگی اور جناب کیا ہے لائکس آئیں گے۔ میرے بھائیوں ایمان والوں کی یہ شان نہیں ہے، ایمان والے نے تماشا نہیں دیکھنا۔ فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، اپنے ان بھائیوں کے درمیان کیا کرو؟ صلح کرا دو، ان کو ملانے کی کوشش کرو، جھگڑا بڑھنے نہ دو، مسلمانوں کو آپس میں جوڑو۔ واتقوا اللہ، لیکن یہ صلح کامیاب کیسے ہوگی؟ واتقوا اللہ، صلح کرانے والوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو۔ کیا ہو؟ اگر یہ ڈنڈی ماریں گے، طرفداری کریں گے، طرفداری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ فرمایا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، صلح کراؤ، اللہ سے ڈرو، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تم پر اللہ کی رحمت نچھاور ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جو نفل نماز سے افضل ہے، جو نفلی صدقہ سے افضل ہے، جو نفل روزوں سے افضل ہے؟ مطلب تہجد کی نماز سے افضل ہے، اشراق کی نماز سے افضل ہے، چاشت کی نماز سے افضل ہے، اور صدقات سے افضل ہے، ارے عمرے بھی نفلی کرتے ہیں، عمروں سے بھی افضل ہے۔ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، دو لڑنے والوں کے بیچ میں صلح کرا دینا۔ کیا کرانا؟ فرمایا دو لڑنے والوں کے بیچ میں، دو ناراض مسلمانوں کے بیچ میں صلح کرا دینا، یہ تہجد کی نماز سے بھی
بولو افضل ہے. اب رات میں تہجد کے لیے اٹھنا آسان ہے کیا؟ بہت مشکل ہے. لیکن محنت کر کے تھوڑا سا وقت نکال کے دو ناراض مسلمانوں کے دل آپس میں صاف کر کے ان کو گلے ملا دینا، اس سے بھی کہیں زیادہ افضل عمل ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو سعید جانتے ہو، فرمایا فإن فساد البین فہی الحالقہ، یہ جو مسلمانوں کا اختلاف ہوتا ہے یہ مونڈ ڈالتا ہے، مونڈ جیسے اس طرح سے بال مونڈ دیے جاتے ہیں، یہ مونڈ دیتا ہے. پوچھا گیا کیا بالوں کو؟ فرمایا نہیں، یہ بالوں کو مونڈنے والا نہیں ہے، بلکہ فرمایا تحلق الدین، یہ تمہارے دین کو مونڈ ڈالے گا. یہ اختلاف، یہ لڑائیاں، یہ پھڈے، یہ نفرتیں، فرمایا یہ نحوستیں اسلامی معاشرے کے اندر یہ چیزیں اگر ہوں گی تو اسلامی معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. میرے بھائیو، اللہ کی رحمت کے ہم سب محتاج ہیں، اور اللہ کی رحمت کے حصول کے قرآن نے کتنے اسباب بتلائے؟ 8 اسباب. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اسباب تیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ دل سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.